السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. 13 سفر 7 دسمبر بروز یکشنبہ. یہ سیشن میرے ڈرائنگ میں ہو رہا ہے. آپ لوگ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. زید نے حج کی نیت سے میقات سے پہلے احرام باندھا اور راستے میں چیک پوائنٹ ہونے کی وجہ سے احرام کھول کر کپڑے پہن لیے تو اس پر اب دم ہوگا یا صدقہ دینا ہوگا؟ اگر سلیکٹ ہوئے کپڑے مسلسل 4 پیر تک پہنے رہا تو دم دے جی. My marriage is fixed with my cousin brother to whom my mother has one time breastfed. Since only one time breastfed, so I require your answer as an evidence to be shown to family members whether I can marry him or not. I have heard that he will be my foster brother, Razai Bhai, only if he was breastfed 5 times or more. Please guide. In this case you can't. Marry to the same person because he got your foster brother. سورہ احزاب کی آیت 56 کے ترجمہ کنز ایمان پر اعتراض کیا جاتا ہے. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے بریکٹ میں نبی پر. اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو. کہ میں اس میں کوئی لفظ ایسا نہیں جس کا ترجمہ اس غیب بتانے والے ہو. It has a word نبی, but in this translation it has been put in the brackets. Please justify. اعتراض بھیجا ہے. نبی کے معنی لغت کی کتابوں میں ہر مصباح اللغات مصنف عبد الحفیظ بریادی کے بندی ان کتابوں میں نبی کے معنی بتائے ہوئے ہیں. المخبر عن الغیب بإلہام من اللہ. نبی وہ ہے جو اللہ کی طرف سے غیب کی خبر دینے والا ہے. تو نبی کا یہ معنی ہے لغوی اور شرعی اعتبار سے بالکل صحیح ترجمہ ہے کہ اس
خیر بتانے والے نبی پر اعتراض پہ جائے. جو شخص عید کی نماز پڑھے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خطبہ بھی سنے. کیا خطبہ خود انفرادی پڑھ سکتا ہے، مسجد یا گھر یا کہیں بھی؟ خطبہ سننا ضروری ہے. ایک شخص داڑھی منڈواتا ہے لیکن فوٹوگرافی سے پرہیز کرتا ہے، اور دوسرا شخص شرعی داڑھی والا ہے لیکن فوٹو کھنچواتا ہے، تو ان لوگوں کی نماز کا کیا حکم ہے؟ دونوں فاسق موجود ہیں، دونوں پر توبہ ہے. تو بلازم ہے نماز ان کی مکروہ تعینی واجب یاد ہے. میرا ایک دوست ایک ماربل کی دکان میں کام کرتا ہے. اس کے مالک نے اس کو 100 روپے دیے کچھ سامنے لانے کے لیے. وہ دکاندار کے پاس گیا تو دکاندار نے کسٹمر پکڑنے کے لیے اسے اسپیشل کمیشن دیے جو اس کے مالک کو پتا نہیں تھا. کیا وہ یہ پیسہ اس کا رکھنا جائز ہے؟ اگر مالک کو پتا ہے کہ اس کو اسپیشل کمیشن ملتا ہے تو اس صورت میں اس کا پیسہ رکھنا جائز ہے یا نہیں؟ میرا ایک دوست ایک ماربل کی دکان میں کام کرتا ہے. اس کے مالک نے اس کو 100 روپے دیے کچھ سامان لانے کے لیے. وہ دکاندار کے پاس گیا تو دکاندار نے کسٹمر پکڑنے کے لیے اسے اسپیشل کمیشن دیے جو اس کے مالک کو پتا نہیں تھا. کیا وہ یہ پیسہ اس کا رکھنا جائز ہے؟ اگر مالک کو پتا ہے کہ اس کو اسپیشل کمیشن ملتا ہے تو اس صورت میں اس کا پیسہ رکھنا جائز ہے یا نہیں؟ یہ پیسہ جو اس کو کسی دکاندار نے کسی کام تک دیا، وہ اس کے لیے حلال ہے. جی. ایک شخص نے نکاح سے پہلے اپنی منگیتر کو یہ الفاظ کہے، اگر تم 10 منٹ میں گھر سے نہیں نکلی تو نکاح کے بعد تمہیں 3 طلاقیں. آگے سے اس نے میسج کیا کہ 20 منٹ تک نکلوں گی. پھر اس شخص نے آگے سے میسج کیا کہ میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا، اب فیصلہ تمہارے ہاتھ ہے. اب کیا اس کو نکاح کے بعد 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی؟ اگر ہو گئی تو کس صورت میں رجوع کیا جا سکتا ہے؟ اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ تین طلاقیں نکاح کے بعد پڑ جائیں گے. جی. رجوع کی کوئی صورت اس مسئلے میں سمجھ میں نہیں آتی. جی. کوئی شخص مسلسل جمعہ کی نماز اپنی جاب کی وجہ سے چھوڑ کر ظہر کی نماز پڑھ سکتا ہے، اور اس کے لیے جاب کا کیا حکم ہوتا ہے؟ کمپنی جمعہ پڑھنے کی اجازت دیتی ہے لیکن پاس کی مسجد میں کوئی سنی صحیح العقیدہ امام نہیں ہے. 10 کلومیٹر کی دوری پر سنی امام ملتا ہے.
وہ اپنی جاب کی وجہ سے نہیں جا پاتا. جب کمپنی جمعہ پڑھنے کی اجازت دیتی ہے تو اس کو سنی امام کے پیچھے جمعہ پڑھنا چاہیے. How do we place the Holy Quran when we are keeping it on a floor? جی. How do? Keep it on a higher place over all things. جی. کہ جیسے کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ آپ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی امت کبھی گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی. تو اس سے اصل مراد کیا ہے؟ کیونکہ آج کل زیادہ تر سنی صلح کلیت پہ جا رہے ہیں. حضرت آپ اس حدیث پاک کا صحیح مطلب ہمیں سمجھا دیں. مطلب یہ ہے کہ پوری کی پوری امت گمراہ نہ ہوگی. سب گمراہی پر اکٹھے نہ ہوں گے. جی. کچھ لوگ ضرور ایسے رہیں گے جو مسجد کے حق پر قائم ہوں گے، جیسا کہ خود بخاری شریف کی حدیث میں آیا ہے کہ میری امت کا ایک گروہ حق پر غالب رہے گا، قائم رہے گا. جو ان کی مخالفت کرے وہ ان کو نقصان نہ پہنچا سکے گا. جی. I was told by a person that Ala Hazrat radiyallahu ta'ala anhu has a fatwa that musallas with lots of designs and patterns should not be used as it is distracting. He said it is mentioned in Fatawa Razwiya, but I have never come across this. If you have an masala similar to this in your memory, then please share and what is the correct ruling. He who said like this must prove his claim. Are there any books printed, published, available by Mujaddid Azam Shaykh al-Islam Ala Hazrat Imam Ahmad Raza Khan Rahmatullahi Ta'ala alayh in the Manaqib praise of Sayyidina Amir Muawiyah radiyallahu ta'ala anhu? The ones I heard of are following. Number 1, Al-Bushra al-Ajila min Tuhaf Ajila. Number 2, Arshul I'azaz wal Ikram li awwal muluk al-Islam. Number 3, Dhabbul Ahwa al-Wahiya fi Babil Amir Muawiyah. Number 4, Al-Alam al-Sahabat al-Muwafiqeen lil Amir Muawiyah wa Umm al-Mu'minin. Alam al-Sahabat al-Muwafiqeen
للامیر معاویہ و ام المومنین. الاحادیث الراویہ لمدح الامیر معاویہ. Have you came across any of them, and can you please guide where these can be found? Indeed has written lot of books in this issue, but regretfully, I have to say that no one is available at the moment. سانس لیجیے. کیا بیوی کی کمائی کھانا شوہر کے لیے حرام ہے؟ بیوی اگر اپنی خوشی سے کچھ دے وہ لے سکتا ہے. ہاتھوں اور پیروں میں مہندی لگانے کے بارے میں مرد کے لیے کیا حکم ہے؟ ناجائز ہے. زید شراب پی کے اپنی زوجہ سے بہت گالی گلوچ کرتا ہے، اس پہ زنا کی غلط تہمت لگاتا ہے اور اپنی زوجہ سے کہتا ہے کہ میں نے تجھ سے نکاح نہ پڑھا، اور کفریہ جملہ بھی بولتا ہے، الگ رہنے بھی نہیں دیتا. حضرت جواب عنایت فرمائیں. اس پر کیا بات چیز میں لازم ہے اور کفر بولنے کی وجہ سے اس کا نکاح فیصل ہو گیا. وطر نماز میں ثنا پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ تیسری رکعت میں بھی ثنا پڑھنی چاہیے؟ پہلی رکعت میں ثنا پڑھے. کیا منتشا نام رکھنا ناجائز و حرام ہے؟ کیونکہ آج کئی مسلمان اپنی بچیوں کا نام منتشا رکھ رہے ہیں، اور ایک مسجد کے امام صاحب بیان کر رہے تھے کہ منتشا یہودیوں جیسا نام ہے. منتشا یہ کوئی نام نہیں. جی، ایک اہل حدیث نے کہا کہ تم اپنی مسجدوں میں دیوبندی وہابی اہل حدیث کے آنے پر پابندی لگاتے ہو، تو اگر ہم سعودی عرب میں تم سنیوں کو حج پر آنے کی پابندی لگا دیں تو تم کیا کرو گے؟ پھر کچھ نہیں پوچھا.
پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کنیت ابو ابراہیم کس نے رکھی؟ یہ بھی کون؟ یہ کچھ دیکھا نہیں. زید مسافر تھا. عشاء کی نماز ٹھہری ہوئی ٹرین میں ٹھہر کر ادا کی، لیکن جب قاعدے میں پہنچا تو ٹرین شروع ہوئی اور اس نے نماز مکمل کی. کیا نماز ہو گئی؟ اور اگر اتحیات پڑھ چکا اور اس کے بعد ٹرین شروع ہوئی تو کیا حکم ہوگا؟ رہنمائی فرمائیں. اتحیات پڑھ چکا تھا اور ٹرین چل گئی اور اسٹیشن سے پلیٹ فارم سے نہیں نکلی کہ اس نے سلام پھیر دیا تو نماز ہو گئی. If we are in i'tikaf and a relative passes away, do we have permission to join namaz of janazah of that person and return back to i'tikaf? In this case, you will be out of i'tikaf. کیا عام آدمی کو استخارہ کرنے کے لیے اجازت لینا ضروری ہے؟ کوئی آسان طریقہ استخارہ کا بتائیں. استخارے کا طریقہ بہار شجر بھی دیکھے. علماء کرام سے یہ سنا ہے کہ کپڑے موڑ کر نماز پڑھنے سے نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے. میں جہاں کام کرتا ہوں وہاں پانی کا استعمال زیادہ ہے. وہاں میں پتلون کے پائچے موڑ کر ہی کام کرتا ہوں. پورے دن کے روٹین کے حساب سے میرے پائچے موڑے ہوئے ہی ہوتے ہیں اور نماز بھی میں اسی حالت میں پڑھتا ہوں. میں قصدن نماز کے لیے یا نماز میں پائچے نہیں موڑتا. نماز کے لیے یا نماز میں قصدن نماز کے لیے یا نماز میں پائچے نہیں موڑتا. نماز کے لیے یا نماز میں نہ پائچے موڑتا ہوں نہ موڑے ہوئے پائچے کو کھولتا ہوں، بلکہ جس حالت میں پورا دن گزرا ہو اسی حالت میں نماز پڑھ لیتا ہوں. حضرت کیا اس صورت میں بھی نماز مکروہ تحریمی ہوگی؟ نماز مکروہ تحریمی ہوگی. پائچے کو کھولنا ضروری ہے. جی. کیا عورت فاتحہ کر سکتی ہے؟ اور اگر گھر میں محرم مرد حضرات موجود ہوں تب بھی اجازت ہے؟ تو فاتحہ پڑھ سکتی ہے. کافر لڑکا مورتی پوجا کا انکار کرتا ہے، مسلمانوں سے لگاؤ دوستی رکھتا ہے، پر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا نہیں چاہتا، اور وہ ایک خدا ہونے پر یقین رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ سب کو ایک خدا نے پیدا کیا اور سب کا خدا ایک ہی ہے، تو اس کا حشر کیا ہوگا؟ کلمہ پڑھے، خدا کو ایک مانے. ہمارے سرکار محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آخری بھی مانے اور اسلام قبول کرے. آج کل موبائل میں حدیث شریف کی اور قرآن شریف کی آیتوں کو پکچرز، امیج، فوٹو میں ایڈٹ کر کے اپلوڈ کرتے ہیں
اور بازاروں میں راستے پہ کہیں بھی کھڑے ہو کے اس کو پڑھتے ہیں اور کسی سے بھی بحث کرتے ہیں. کیا ایسا کرنا مناسب ہے یا جائز ہے؟ وہ ایک پکچر اور امیج کس طرح کے ہیں؟ کون سی تصویروں کے ساتھ؟ وہ پرانی آیات کو موبائل پر ڈسپلے کرتے ہیں. بحث کرنے کے لیے علمی لیاقت اور موقع محل اور سامنے والا خاتم کس مرتبے کا ہے، اس کا لحاظ ضروری ہے. میرے بھانجے کی شادی میں مہر بی بی فاطمہ کا لکھا گیا. اب یہ بتائیں کہ بی بی فاطمہ کے مہر کی رقم آج کے زمانے میں کتنا روپی ہیں؟ مجھ کو کسی مولانا نے بتایا ہے کہ 1,25,000 ہے اور دوسرے مولانا نے کہا کہ 37,000 ہے. ان دونوں میں سے صحیح رقم کون سی ہے؟ میرے ساتھ میں ٹھیک ہے. 400 مسقال تھا، جس کا وزن چاندی کے حساب سے 1 کلو 866 گرام اور 240 ملی گرام ہے. جی، میں نے نیٹ سے فتاوی افریقہ ڈاؤن لوڈ کیا ہے، جس میں یہ دیا ہے کہ جو بھی فرد اپنی آرائش کے خرچ کے بعد اگر 56 روپے بچتا ہے تو اس پہ قربانی واجب ہے. تو اس مسئلے میں تفصیل سے رہنمائی فرما دیں. میرے پھوپھی کے یہ اس دور کی بات ہے جب انگریزوں کی حکومت تھی. اس دور میں ₹56 نصاب ہو جاتا ہوگا. اب تو چاندی کا نصاب بھی ہزاروں میں ہوگا. جی، میری پھوپھی کے لڑکے نے رقم اپنی کمائی سے جمع کر کے بکرے کی قربانی کرانی چاہی تو ایک مولانا صاحب نے بتایا کہ تمہارا عقیقہ نہیں ہوا ہے، اس لیے تم قربانی نہیں کر سکتے ہو، لہذا تم حضرت آدم علیہ السلام کے نام قربانی کر دو. تو کیا ایسا کچھ شرعی مسئلہ ہے کہ جس کا عقیقہ نہ ہوا ہو اس پر قربانی فرض نہیں ہے جب تک عقیقہ نہیں ہو جاتا؟ یہ غلط ہے. جو صاحب نصاب ہے حالت اصلیہ سے
حاصل رقم اس کے پاس نصاب پر ہے. اس پر قربانی واجب ہے. آج کل جو 16 سید کے روزے رکھتے ہیں وہ صحیح ہے یا نہیں؟ 16 سید روزہ رکھنا فی نفسی جائز. اچھا کام ہے. 16 سید کے روزوں سے کیا مراد ہے؟ جی. جمعہ میں کتنی رکعتیں سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ ہیں فقہ حنفی کے مطابق، اور کیا شوافع میں اس معاملے میں کچھ فرق ہے؟ چار رکعت قبلیہ ہر جمعے کے بعد، 4 رکعت بعد کی سنت مؤکدہ ہے. اور شوافع میں اس بات میں فرق ہونا مجھے معلوم نہیں. کچھ عرصے سے بد مذہب مولویوں نے فتوے دیے ہیں کہ گنبد خضرا اور روضہ اطہر کی وجہ سے لوگ معاذ اللہ کفر میں مبتلا ہیں، لہٰذا گنبد شریف کو معاذ اللہ منہدم کر دینا چاہیے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم اطہر کو روضہ مبارک سے نکال کر کسی نامعلوم جگہ پر منتقل کر دینا چاہیے. اللہ تعالی ایسے ناپاک عزائم رکھنے والوں کو برباد کرے، آمین. کچھ سنی علماء سے سوال کیا گیا کہ ایسا کرنے والے کا کیا حکم ہے، تو ان سے مختلف جواب ملے. پہلا جواب کہ حضور کی ادنا سی توہین بھی کفر ہے، تو یہ کام کرنے والا ضرور توہین کا مرتکب ہوگا، لہذا یہ کفر ہے اور کرنے والا کافر. دوسرا جواب یہ معاملہ قبیح ضرور ہے پر ضروریات دین سے نہیں، لہذا ایسا کرنے والا کافر نہیں ٹھہرے گا. حضرت سے گزارش ہے کہ تفصیلی جواب عنایت فرمائیں. مزید یہ ارشاد فرمائیں کہ ایسے ناپاک عزائم رکھنے والے کے لیے یا اس کو جائز سمجھنے والے کے لیے کیا حکم ہے؟ ایسے ناپاک عزائم رکھنے والے ضرور حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کیا گستاخ بے دین ہیں، اور یہ ان کا پہلا کفر ہے. حضور کی ادنا گستاخی کفر ہے، اور اس پر عزم کرنا یہ کفر ہے. دوسرا کفر یہ ہے کہ یہ اپنے سوا تمام اہل سنت والجماعت کو بالخصوص زبار قبر انور کو کافر سمجھتے ہیں، اور جو مسلمانوں کو
وجہ شرعی قاتل سمجھے وہ خود قاتل ہے. اگر کوئی امام اپنی یا کسی جاندار کی فوٹو رکھے بھلے ہی حرام جانتا ہو تو کیا ایسے امام کی اتباع میں نماز ادا کرنا صحیح ہے؟ حضرت رہنمائی فرمائیں. اگر یہ ثابت ہے اور مشتہر ہے کہ وہ فاسق بن جائے اس کو امام بنانا گناہ ہے. حدیث شریف میں ہے کہ جو قرآن مجید پڑھ کر بھول جائے قیامت کے دن کوڑھی ہو کر آئے گا. تو کیا یہ مکمل قرآن شریف کے بارے میں ہے یا جو چند متفرق آیتیں یاد کر کے بھول جائے اس کے لیے بھی ہے؟ اور یہ یاد نہ ہو کہ کون کون سی آیتیں بھول گیا تو کیا حکم ہے؟ کیونکہ مدارس یا اسکولز میں بھی چند آیتیں اور صورتیں یاد کرائی جاتی ہیں جو اکثر امتحان کے بعد نہ دہرانے کی وجہ سے بچے بھول جاتے ہیں. رہنمائی فرمائیں. یاد کر کے بھول جانا سخت معجوب ہے. جو پڑھا ہے اس کو کاہے کاہے دہرانا ضروری ہے. اور یہ حدیث ان لوگوں کے بارے میں نہیں ہے. حدیث کا مصداق وہ لوگ ہیں جو قرآن پر ایمان نہ رکھے. جی. حضرت کے چھوٹے پوتے کا نام حمام احمد رضا. حمام کے معنی عنایت فرما دیں اور اس کی اسپیلنگ انگلش اور اردو میں بتا دیں مہربانی ہوگی. HUMAM میم الف میم. بات اہمیت سے ہے. کس سے؟ اہمیت سے. اہمیت سے. کیا اسکالرشپ لینا جائز ہے؟ رہنمائی فرمائیں. سوال تفصیل طلب ہے. جی. زید کھڑے ہو کر چائے پی رہا تھا. اسے بیٹھ کر پینے کو کہا تو اس نے کہا میرے لیے یہ حکم نہیں. میں نہ تو مسلم ہوں اور نہ ہی ہندو معاذ اللہ. اس شخص پر کیا حکم آئے گا؟ جواب عنایت فرما کر رہنمائی فرمائیں. اگر وہ کلمہ کو ہے اور اس نے یہ لفظ کہا تو اسلام سے نکل گیا تو اب آپ چیزیں ایمان کرے. ایک ٹرسٹ جو ایک نیا مدرسہ قائم کرنا چاہتا ہے لیکن مدرسے کے لیے نہ تو زمین ہے اور نہ کوئی اماؤنٹ، تو کیا اس مدرسے کے لیے زکوٰۃ، فطرہ وغیرہ کی رقم چندہ لے سکتے ہیں یا نہیں؟ اور اگر لے لیا ہے تو اب اس رقم کا کیا کرے؟ زکوٰۃ، فطرہ واجبہ
کا مستحق فقیر مسلم ہے. مدرسے میں آنا کوئی الحق میں بے ہیرا شرید دینے سے زکوٰۃ فطر ادا نہیں ہوں گے. ہیرا شرید ہے کہ فقیر مسلم کو دیکھ کر مالک بنا دے. پھر اس کو کہے کہ تم چاہو تو یہ رقم فلاں ایک کام میں دے دو. اس طرح پر یہ کہہ کر کے اسے واپس دے لے. اب یہ رقم مدرسے دارے میں لگانا جائز ہے. جی کیا بد مذہب مرتد کا پیسہ چرا سکتے ہیں؟ چھین سکتے ہیں؟ چوری کر سکتے ہیں؟ چوری کیا ہوا ابھی رجا بناؤں گا. چوری کی تعریف اس بات پہ اگر تجاوز نہیں آتی لیکن یہ شرعاً اگر تو چوری نہیں عرفاً منوانے کا باعث ہے. جی یہ مرید ہونے کے لیے ہیں محمد ابراہیم صاحب، نوشاد عالم ابن صاحب رضا، میم تارا خاتون، فردوس خاتون، صبرین پروین، محمد حامد، صناف رئیس سلاوت، محمد دانش، محمد انیس، زہرت العصمت بنت محمد ابراہیم رضا، محمد ساجد جے جیلانی، انور علی، منیر علی قادری، امتیاز انور علی قادری، عرفان انور علی قادری، سرفراز انور علی قادری، عبد القادر امتیاز قادری، سائرہ امتیاز قادری، شبنم عرفان قادری، ماہ نور عرفان قادری، سنہرا سرفراز قادری، رخسانہ انور علی قادری، امرین امتیاز قادری، نسیم عبد المجید شیخ، خواجہ مودین یا معین الدین، شیخ شیرین بانو دستگیر. جی یہ داخلے سلسلے ہوں گے. داخلہ سلسلہ کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ برکات بشار سے آمین. ایمان سے قائم رکھے. جی تجدید بیعت کے لیے عبد الرحمن اختر القادری، حنا بنت ہاشم، جمال الدین خان، عبد الحمید خان، محمد شاداب، حفیظ احمد رضا یا حافظ احمد رضا، سید شالی حسین، بابو حسن، شیخ ارشاد احمد اور محمد وقار. دوبارہ بیعت کیا جاتا ہے. جی بچہ محمد حسین ہے، اس پر عصبی اثر ہے، گھر والے سب پریشان ہیں، حضور کرم فرمائیں اور بچے کے لیے خاص دعا فرمائیں، کوئی وظیفہ بھی عطا کر دیجئے. مسعود نوری. اسی پر ختم کریں. کا نام سنابل رضا رکھنا چاہتے ہیں، سرکار اجازت دیں، سلسلے میں داخل فرما لیں. اجازت ہے. جی اجازت. کیا جاتا ہے.
حضور میں اپنے بچے کا نام محمد غزالی رکھنا چاہتا ہوں، اس کے لیے آپ کی اجازت کا طلبگار ہوں. عادل رضا. اجازت ہے. مجھے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا ہے، حضرت سے گزارش ہے کہ کچھ عمل عنایت فرمائیں. محمد زید. اللہم صلی علی روح سیدنا محمد فی الارواح وعلی جسدہ فی الاجساد وعلی قبرہ فی القبور. اس کو پڑھ لیا کریں. حضرت میرے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجئے جسے میں ہر نماز کے بعد ورد کروں. بابو حسن. کثرت سے درود شریف پڑھیں. جی کثرت سے درود شریف پڑھیں. حضور لڑکی کا نام بتائیں. والد کا نام ابراہیم رضا اور والدہ کا صفیہ بیگم رضوی، اور لڑکی کو مریدی میں لے لیجئے. ایک فاطمہ نام رکھیں. فاطمہ نام رکھیں جی، اور مرید کر لیجئے. مرید کیا جاتا ہے. پھر میں ظہیر رضا سورت سے، میرے ایک دوست کا نام پرویز ہے. حضور دوسرا کوئی نام عنایت فرمائیں. گلریز نام رکھیں. طبیعت ناساز رہتی ہے، دعا فرما دیں صحت کے لیے، اور کوئی وظیفہ عنایت کیجیے. محمد سہیل. آیات شفا پڑھ لیں. آیات شفا پڑھ لیں. میری شادی انشاءاللہ 11 اور 12 جنوری 2015 و 19 اور 20 ربیع الاول میں ہے. دعا فرما دیجئے سب ٹھیک سے ہو جائے. وہ زندگی کے لیے کچھ وظائف بتا دیجئے جس سے ایمان پر استقامت نصیب ہو. مجموعہ احمد علامہ سے مجموعہ اعمال رضا میں سے نکال لیں. کچھ وظیفہ بتائیں گندے خیالات سے بچنے کے لیے. شیخ محمد جنید. لاہور کثرت سے پڑھیں. بزنس میں برکت کے لیے کوئی وظیفہ عنایت فرمائیں. محمد جمیل رضا. یا قوی یا اللہ. یا قوی یا اللہ. یا غنی یا اللہ پڑھیں. والدہ کا نام ترنم حشمتی، پہلی بیٹی کا نام کنیز فاطمہ ہے، دوسری بیٹی ہوئی ہے نام عطا فرمائیں، اور دونوں بہن کو سلسلے میں داخل فرما لیں. ہبا فاطمہ نام رکھیں. مجھے بالخصوص نماز میں کچھ یاد نہیں رہتا کہ میں دوسری رکعت میں ہوں یا تیسری. مجھے کوئی وظیفہ عنایت فرمائیں. عبد الباسط اختر القادری. لاہور کثرت سے پڑھیں. حضرت ہم لوگ آپ کے غلام ہیں اور آپ ہی سے بیعت بھی ہیں، اور ہماری کمیٹی کے صدر آپ کے خلیفہ ہیں. ان قریب ہمارے مدرسے کی افتتاح ہے جس کا نام فیضان تاج الشریعہ طے کیا گیا تھا، لیکن اب یہ مدرسے کا جامعہ رضویہ بندہ نواز رکھنا چاہ رہا ہے، کیونکہ ہمارے گلبرگہ میں یہ بہت بڑی بارگاہ شریف ہے. انہی کے نام پہ یہ نیا نام چنا گیا ہے. اب ہماری کمیٹی بہت کنفیوژن میں ہے کہ کون سا نام رکھا جائے. جو پہلے طے کیا گیا تھا وہ یا یہ نیا نام. مدرسے کے لیے دعاؤں کے ساتھ نام بھی عنایت فرمائیں. یہی نام رکھ لیں اور دعا کی جاتی ہے. حضور سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے دربار پر انوار پر حاضری کے لیے کوئی وظیفہ عطا فرمائیں، اور کوئی نعت شریف بتا دیں جس کی کثرت سے مجھے آقا کے در سے بلاوا آ جائے، اور حاضری کے لیے دعا بھی فرمائیں. حضور جزاک اللہ خیر. اویز احمد.
اللہ حاضر نصیب کرے. بھینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی پڑے انسان. جی، بھینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے، اس کو کثرت سے پڑھیں. حضرت ہمارے یہاں ملاڈ مالونی میں تاج الشریعہ دارالفتہ قیام میں لایا گیا ہے، جس کا افتتاح مفتی محمود اختر صاحب نے کیا ہے. مفتی محمود اختر صاحب نے کیا ہے. جی، مفتی محمود اختر صاحب نے کیا ہے. الحمدللہ دارالفتہ سے مسلک اعلی حضرت اور دین کی تبلیغ کا کام چالو ہے. اب کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ نے دارالفتہ کھولنے کی اجازت حضور ازہری میاں سے لی ہے؟ حضرت ایسے مسئلے میں ہم کیا کریں؟ عوام الناس میں اختلاف پیدا ہو رہا ہے. اگر آپ کی اجازت مل جائے تو انشاءاللہ سبھی اختلاف ختم ہو جائے گا. شیخ قاسم علی رضا. اجازت ہے؟ جی اجازت ہے. سلسلے میں داخل ہونے والوں کے لیے دعا کی عرض ہے. میری 2.5 سال کی بیٹی ہے. اہلیہ ابھی 8 مہینہ حمل سے ہے. ان کا یوٹیرس میں ایک ٹیومر بھی ہے. ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ ٹیومر کا آپریشن کے بعد حمل نہیں ہو سکتی. خاص دعا فرما دیں بیٹا نصیب ہو جائے. مقصود رضوی قادری. اللہ تعالیٰ خیر کرے. آمین. بہت پریشان ہوں حلال روزی کے لیے. سکسیڈ ان دس انٹرویو. والدہ کی صحت، نرینہ اولاد، کینسر سے نجات، صحت پریشانی دور ہو. گھر والے شادی کرا دیں. سکسیس ان ایگزامز. سامان کا خریدار مل جائے اور قرض ادا ہو جائے. ویزا میں آسانی ہو. 7 سال کی بچی کو لقوہ سے شفا مل جائے. خاتمہ ایمان پر ہونے کے لیے اور نوکری ملنے کے لیے اہلیہ پر سے آسیب اتر جائے. ان تمام تمناؤں اور دعا کے لیے عرض کرتے ہیں جناب جمال الدین خان، عبد الحمید خان، محمد شاداب، حافظ احمد رضا، ارشد یاسین عبداللہ، مشیرہ حق، عبد الشکور خان، اختر رضا، عائشہ صدیقہ خانم رضویہ ازہری، نوری فاطمہ خانم رضویہ ازہری، محمد انصاری، صالحہ ظہیر رضا، محمد شاکر رضوی، شیخ راحیل، شیخ عقیل، فضل احمد ازہری، محمد یونس، عبداللہ خان، عبد الباسط اختر القادری، سید متین رضا، شیخ وجید رضا، فیاض رضا، سید امتیاز رضا، رفیع رضا، جمشید علی، جمال الدین، محمد تحسین رضا. اللہ سب کی بات پوری کرے. آمین آمین.